جب یہ مسائل حد سے بڑھتے ہیں تو پھر بخار نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گردوں پر اثر ہوتا ہے اور گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر موت واقع ہوتی ہے۔ 1 دسمبر 2019 ایک شخص چائنا کے شہر ووہان میں کھانسی اور بخار لیے ہسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کرتے ہیں اور اس کی بیماری کو نام دیتے ہیں کووڈ-19 کا، اور بتاتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 کرونا وائرس کی فیملی میں سے ایک وائرس نوول کرونا وائرس کا نتیجہ ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، یہ نوول کرونا وائرس چین سمیت دنیا کے 100 مختلف ممالک بشمول امریکہ، فرانس، شمالی کوریا اور اٹلی کو اپنی زد میں لے چکا ہے۔ دنیا فانی کی بہت ساری اہم شخصیات بشمول UK کی ہیلتھ منسٹر مس نیڈین ڈوریس میں اس وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل کا کہنا ہے کہ 2/3 جرمن باشندے اس وائرس سے متاثرہ ہو سکتے ہیں۔ اب تک تقریباً 1,22,000 افراد کو یہ وائرس متاثر کر چکا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک جہاں 4,087 لوگ اس وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں، وہیں 64,385 لوگ اس نوول کرونا وائرس کو اپنے مضبوط امیون سسٹم کی بدولت شکست دے کر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ صحت سے متعلقہ چائنا کے آفیشلز دن رات اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ نوول کرونا وائرس آخر آیا کہاں سے اور کیسے پہنچا۔ دسمبر 2019 میں ہی چائنا میں یہ مفروضہ سامنے آیا کہ یہ وائرس ووہان سٹی کی مچھلی منڈی یعنی فش مارکیٹ سے نکلا اور ایک سے دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے انسان میں پھیلا۔ اس مفروضے کی بنیاد یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے ان دنوں مچھلی منڈی کا وزٹ کیا ان کو بخار بھی ہوا اور سانس کا مسئلہ بھی انہی میں پیدا ہوا، لیکن یہ مفروضہ اس وقت دم توڑ گیا جب 25 جنوری 2020 کو آنے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1 دسمبر 2019 کو کرونا وائرس کے شکار ہونے والے پہلے شخص کا مچھلی منڈی سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور اس نے مچھلی منڈی کو کبھی وزٹ ہی نہیں کیا۔ اس لیے چائنا کے آفیشلز کی کھوج تاحال جاری ہے۔ نوول کرونا وائرسز کی ایک بہت بڑی فیملی کا ممبر ہے۔ جتنے بھی کرونا وائرسز ہیں یہ زونوٹک ہیں، مطلب کہ یہ جانوروں سے جانوروں میں، انسانوں سے انسانوں میں، انسانوں سے جانوروں میں اور جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ میڈیکل ایکسپرٹس کی تحقیق سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ سارس کرونا وائرس بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا، جبکہ مرس کرونا وائرس اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ کرونا وائرس بھی 2003 میں چائنا میں ہی نمودار ہوا تھا اور 2004 میں ختم ہونے سے پہلے یہ بھی دنیا کے کافی سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ میڈیکل ایکسپرٹس اس بات کو بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ کرونا وائرس 5 دن تک انسانی جسم کے اندر ہی اندر بڑھتا اور پھلتا پھولتا رہتا ہے اور 5 دنوں کے بعد اس کے اثرات انسانی صحت پر واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ظاہر ہونے والے عام اثرات کی شروعات میں انسان کو بخار ہوتا ہے، کھانسنا شروع کرتا ہے اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ سانس چھوٹا بھی ہوتا ہے، اس لیے بار بار لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بخار ہے، کھانسی آ رہی ہے، سانس لینے میں مشکل ہے اور سانس چھوٹا بھی ہو رہا ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ جب یہ مسائل حد سے بڑھتے ہیں تو پھر بخار نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گردوں پر اثر ہوتا ہے اور گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر موت واقع ہوتی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی انسان کرونا وائرس سے متاثرہ بھی ہو اور اس پر کوئی علامت بھی ظاہر نہ ہو۔ میڈیکل ایکسپرٹس اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں 12 دن تک اس کی علامات ظاہر نہ ہوں تو 12 دنوں کے بعد اس بات کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے کہ اس انسان پر کوئی علامت ظاہر ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ انسان اس وائرس سے متاثرہ نہیں ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کرونا سے متاثرہ شخص چاہے اس میں علامات ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اس شخص کو 14 دن کے لیے دوسرے انسانوں سے الگ کر لینا چاہیے۔ جس طرح یہ وائرس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، بطور انسان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیملی اور دوسرے انسانوں کو ان احتیاطی تدابیر سے ضرور آگاہ کریں تاکہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق اپنے آپ کو اس وائرس کے حملے سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانسی بخار والے انسان کے زیادہ قریب مت جائیے، بلکہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے۔
اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو بغیر دھلے ہوئے ہاتھوں سے مت چھوئیے اور ماسک کا استعمال کیجیے۔ تقریباً ہر 3 سے 4 گھنٹے کے وقفے سے اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیے۔ جب بیمار ہوں تو گھر پر سٹے کیجیے اور اپنے گھر یا دفتر میں موجود ان جگہوں کی ضرور صفائی کیجیے جن کو لوگ بار بار ٹچ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی صحت سے متعلق مزید معلومات لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔